اب آپ عزیز احمد کے ناولٹ جب آنکھیں آہن پوش ہوئیں کا 10واں ایپیسوڈ سماعت فرما رہے ہیں۔ میں لنگڑا نہیں ہوا تھا۔ میں نے الجائی کی طرف دیکھا اور الجائی نے میری طرف۔ اب صبح ہو رہی تھی اور صبح کی روشنی میں ریت چمک رہی تھی۔ ریت کی بے پایاں دنیا تھی۔ میں نے الجائی کی طرف دیکھا اور الجائی نے میری طرف۔ میں کہیں ٹخنوں تک ریت میں دھنس جاتا تھا اور یہ دیکھ کر الجائی کھلکھلا کے ہنس پڑی اور میں نے بھی اس کی ہنسی سے متاثر ہو کے کہا لگایا، اور پھر ریگستان اور صبح کے نور کے درمیان میں نے عہد کیا کہ ایک دن میں خارزم کے صوفیوں سے اس غداری کا بدلہ لوں گا، جس طرح آج الجائی بیاباں دشت پر شاں پھر رہی تھی، جس طرح آج دلشاد خاتون آغا کو پیدل ہو کے اپنی جان اور عزت خطرے میں ڈال کے سلطان حسین کی جان بچانا پڑی، اسی طرح ایک دن خارزم کی حسین ترین خاتون میرے لشکر کے بس میں ہوگی۔ میں کسی حسین خاتون کو اپنے لیے نہیں چاہتا تھا کیونکہ مجھے الجائی سے محبت تھی، نہ ہی اپنے لشکر میں کسی اور کے لیے، ایلچی بہادر کے لیے، یعقوب برلاس کے لیے، یا شاید جہانگیر کے لیے، کیونکہ جہانگیر چند سال میں بڑا ہو جائے گا۔ میں نے جب کہا لگایا تو الجائی نے پوچھا کیا بات ہے؟ میں نے کہا میں خارزم کی عورتوں سے تمہارا اور دلشاد کا بدلہ لوں گا۔ اس پر الجائی غصہ ہو کے بولی، نہیں، بدلہ نہ لینا، اس طرح بدلہ لینے میں تمہارا فائدہ ہوگا مگر ہمارا سر بسر نقصان ہے۔ وہ ہمیشہ اسی طرح کی باتیں کیا کرتی تھی۔ صبح کی روشنی پھیلی تو ہمیں ایک سوکھی ہوئی چراگاہ اور ایک سوکھے ہوئے چشمے کے کنارے کچھ ترکمانوں کے پورت ملے۔ ان ترکمانوں کی چرمی ملبوسوں سے ایسی سڑی بو آتی تھی کہ الجائی نے اپنی ناک بند کر لی، مگر یہ ترکمان وفادار تھے۔ انہوں نے بھیڑ ذبح کر کے ہماری دعوت کی اور ہمارے ہاتھ گھوڑے اور دمبے بیچے۔ الجائی نے ان کی غلیظ تیل اور چربی سے لپی ہوئی عورتوں کو موتیوں کے ہار دیے۔ ان ترکمانوں کے گھوڑے بہت کام آئے۔ پھر تیمور نے یاد کیا وہ 62 دن جو ہم نے علی بیگ کی قید میں گزارے، میں نے اور الجائی جو جلائر شہزادی تھی جس کے جد امجد چنگیز نے دنیا کو فتح کیا تھا۔ ہمارا قید خانہ مویشیوں کا استبل تھا۔ ہمارے کپڑوں میں گوبر کے کیڑے اور چیونٹے جمع رہتے تھے۔ گرمیوں میں معلوم ہوتا کہ ہمارا مغز پگھل جائے گا۔ الجائی حسرت سے میری طرف دیکھتی اور جب بے بسی کے عالم میں مجھے غصہ آنے لگتا تو وہ کھلکھلا کے ہنس پڑتی اور کہتی کہ میرے آقا یہ دن بھی گزر جائیں گے۔ اور جس دن سلطان حسین کی دھمکی کے بعد علی بیگ نے ہمارے جواہرات لے کے ہمیں رہا کیا، میں نے خدائے عز و جل سے عہد کیا کہ میرے مولا، میں انسانوں کو قتل کروں گا یا انہیں معاف کر دوں گا لیکن قید نہیں کروں گا۔ اور اس طرح ہم اپنے کپڑوں کے گٹھلوں، گوبر کے کیڑوں اور چیونٹیوں سے رخصت ہوئے۔ وہ آج خاک کے نیچے دبی ہوئی ہمیشہ کے لیے سو رہی ہے۔ اس زمانے میں جوان تھی، زندہ تھی اور خوبصورت تھی۔ اس کا گداز جسم زندگی اور کہوں سے مالا مال تھا۔ معلوم ہوتا تھا کہ کوئی اذیت اسے خاموش نہیں کر سکتی، اس کی ہنسی نہیں روک سکتی۔ کبھی کبھی وہ سوچ میں پڑ جاتی اور خاموش ہو جاتی، مگر جب وہ تیمور کو اپنے سے زیادہ خاموش پاتی تو ایک نئی زندگی کی لہر کہا بن کر اسے زندہ کر جاتی۔ اور جب الجائی قبر میں اتاری گئی ہے تو تیمور دور تھا، لیکن اس نے وہ دن یاد کیا جب اس نے اسے اپنے ہاتھوں قبر جیسے کنویں میں اتارا تھا۔ چغتائی شہسواروں سے بچانے کے لیے لال سنگلاخ چٹانیں، دور تک ہوا ریت کے لال ذروں سے سرخ، جیسے لاکھوں چیونٹیاں ہوا میں منتشر ہوں، جیسے فضا میں روز نشور کی سی گرمی اور سرخی ہو، اینٹوں کی بھٹی کی گرمی۔ لیکن اس گرمی کے باوجود اس سال چغتائی شہسوار خان تینگری کے ٹھنڈے صنوبروں کے سائے میں واپس نہیں گئے تھے۔ الیاس اور بکی جوک کے شہسوار اس کول کے کنارے کی ٹخنوں اونچی گھاس میں گھوڑے نہیں چرا رہے تھے۔ ان کے گھوڑے اب بھی ماوراء النہر کے مغرب میں تپتے ہوئے ریگستانوں میں دشمنوں کو تلاش کر رہے تھے۔ خود اس کو اور سلطان حسین کو ان گھوڑوں کی لگاموں سے کھینچی ہوئی گردنیں بحیرہ خارزم اور بحیرہ خرد کے کڑوے کھارے مواج پانی کو دیکھتی، بیزاری اور پیاس سے ہنہنانے کی آواز آتی اور لگامیں پھر مشرق کی طرف مڑ جاتی، جہاں
جہاں کسی ضرورت گھاس کی چراگاہ میں یا کسی چشمے کے کنارے یا کسی دریا کی وادی میں چغتائیوں کے ہاتھوں ستائے ہوئے ترکمان چرواہے ملتے، تیمور سے یہی کہتے، یا خواجہ، یا امیر دہر خطرہ ہے۔ اور ترکمان چرواہیاں اپنی پتلی پتلی لمبی لمبی آنکھوں سے گھور گھور کے الجائی ترکان آغا کو دیکھتیں، اور پھر الجائی ترکان آغا کی مسکراہٹ دبا کی طرح سب میں پھیل جاتی۔ ایک لاغر سا گھوڑا تھا جو علی بیگ نے گھٹملوں اور گوبر کے کیڑوں والے استبل سے چلتے وقت دیا تھا۔ اس پر تیمور سوار تھا، اور ایک اونٹ تھا جس کی کھال جا بجا لٹک رہی تھی اور خارج سے جسم پر کیڑوں کے تکے جمے ہوئے تھے۔ اس پر الجائی سوار تھی۔ لال لال سنگلاخ چٹانیں اور ہوا میں ریت کی لال کھچل کم کی بے حد و انتہا سرخی، اور سرخی میں موزے کہیں کھارے پانی کے چشمے، جن کو دیکھ کر گھوڑا ہنہنا کر پینے سے شرابور گردن کا پھیر لیتا اور اس طرح اس کے عیال کے بال کھڑے ہو جاتے، اور اونٹ بے بسی سے بلبلا کے دوسری طرف دیکھنے لگتا۔ اور کہیں کہیں معجزہ کے طور پر میٹھے پانی کا ایک کنواں، اس کے کنویں کا اس ماحول سے کوئی تعلق نہ تھا۔ دور دور تک کہیں سبزی کا کوئی پتا نہ تھا۔ اس کا امکان کم تھا کہ دشمن کے سوار یہاں تک آئیں۔ یہ ایک معجزہ ان سنگلاخ چٹانوں کے درمیان تہہ بتہہ ان کراری چٹانوں کو کاٹ کر کسی زمانے میں کسی نے انسانوں کے لیے یہ کنواں کھودا ہوگا۔ اب کئی کئی فرسخ تک کوئی آبادی نہ تھی۔ ترکمانوں تک کے خیمے کہیں نظر نہ آتے تھے، لیکن تیمور کو معلوم ہوتا تھا کہ کسی زمانے میں یہاں سے قریب ہی دریا بہتا تھا جو سیہوں کے پانی کو جیون کے پانی سے ملاتا تھا۔ یہاں آبادی تھی، لوگ رہتے تھے جو وحشی قبیلوں، مغلوں اور ریگستانوں کی نظر ہو گئے، جن کو مٹ کر صدیاں گزر گئیں۔ اور اس کنویں کے کنارے 4 جانداروں نے رات گزاری، تیمور نے، اولجائی ترکان آغا نے، لاغر گھوڑے اور خارش زدہ اونٹ نے۔ اور جب رات اندھیری تھی تو تیمور نے کہا، شکرم۔ الجائی ترکان آغا کی آنکھیں گرم گرم نیند سے بند ہوئی جاتی تھیں۔ اس نے سوتے جاگتے میں کہا، ہوں۔ بستر کے نیچے ریت سخت اور تکلیف دہ تھی۔ تیمور نے کہا، شکرم، اس طرح تو کھچل کم کا یہ ریگستان ہمیں کھا جائے گا۔ ہماری ہڈیاں تک یہاں بھوک اور پیاس سے سفید ہو جائے گی اور کسی کو خبر نہ ہوگی، اور اس ریگستان میں بھی چغتائی ہر جگہ ہمارا چھپا کر رہے گی۔ الجائی نے ہنس کے کہا، اچھا اب سو جاؤ، صبح کو اٹھ کے سوچیں گے۔ رات کو نیند نہ آئے گی تو صبح کو یاد میں یہ سفر کرنے کی طاقت کہاں سے آئے گی؟ تیمور نے کہا، شکرم، میں سوچ رہا تھا کہ کچھ کرنا چاہیے، اس ریگستان سے نکلنا چاہیے۔ اگر میرے پاس صرف چند رفیق اور ہوتے، اگر میں اس قدر تیز سفر کر سکتا کہ ان رفیقوں کو پا سکتا جو خارزم کے قریب کے دیہاتوں میں چھپے ہوئے ہیں، جیسے امیر سیف الدین جس کے ساتھ ہمارا جہانگیر ہے، اور آک بوغا اور ایلچی بہادر اور جاکو برلاس ہے، یہ اگر میرے ساتھ ہوتے، یا میں ان کے پاس پہنچ سکتا یا میں انہیں پا سکتا، میں اتنا سفر کر سکتا یا اکیلا سفر کر سکتا۔ الجائی چونک کر اٹھ بیٹھی، اور نیلگوں آسمان تھا جس سے دن کی اڑی ہوئی سرخ خاک کے ذرے آہستہ آہستہ غیر مرئی طور پر برس رہے تھے۔ ان سے اوپر چمکتے ہوئے ستارے تھے، کہکشاں اور لال تارے اور سنہرے ستارے اور ایک سبزی مائل تارا، اور نیچے دور دور تک لال لال چٹانیں اور ریت کی ہڈیوں اور پسلیوں جیسی شکنیں تھیں۔ اس جلائر شہزادی نے اس سنگلاخ زمین اور اس دور دراز آسمان کی طرف دیکھا اور چشم زن میں فیصلہ کر لیا۔ اس نے تیمور کے دونوں ہاتھ اپنے نرم و نازک ہاتھوں میں دبوچ لیا اور کہا، اچھا آپ اکیلے جائیے اور انہیں ڈھونڈیے۔ الجائی، میں تجھے اس ریگستان میں تنہا کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ الجائی نے جواب دیے بغیر ایک سوال کیا، یہ بتاؤ تمہیں یہاں واپس آنے میں کتنے دن لگیں گے؟ اگر زندہ رہا تو 2 ہفتے، تیمور نے کہا، اور اب وہ بھی اٹھ بیٹھا۔ الجائی نے اس کے چوڑے مضبوط شانے پر سر رکھا اور اپنے زار و قطار امڈے ہوئے آنسو روکے اور کہا، تیمور، مجھے اس نیلگوں آسمان سے ڈر نہیں لگتا جسے مغل پوجتے ہیں،
مجھے اس سنگلاخ زمین سے ڈر نہیں لگتا جس پر کوسوں تک ایک سبزہ پتا نہیں۔ لیکن اگر تیرے جانے کے بعد چغتائی یہاں آ پہنچے اور میرا وہی حشر ہوا جو چنگیز کی بیوی بورتے ٹی کا ہوا، تو میں تیرے پاس کبھی واپس نہیں آؤں گی، میں اپنی جان دے دوں گی۔